اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہم اگر اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو زندگی خوبصورت ہو جائے، حسین ہو جائے۔ ہم زندگی سے بیزار، مغموم، پریشان اس لیے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہم اس کی چاہ میں، اس کی تڑپ میں رہتے ہیں، اور اسی کو سوچ سوچ کر ہم اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اگر ہم صرف اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدل لیں اور یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہمارے پاس کیا کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ سوچنے لگ جائیں تو زندگی خوبصورت ہو جائے، زندگی حسین ہو جائے۔ کسی نے بڑی خوبصورت تعریف کی تھی شکر کی، کہ شکر یہ ہے انسان اپنے حال سے مطمئن ہو جائے۔ جو اپنے حال سے مطمئن ہے نا، اس کے پاس تھوڑا بھی ہوگا نا تو وہ خوش ہوگا، اور جو اپنے حال سے مطمئن نہیں ہے اس کے پاس بہت زیادہ بھی ہوگا تو وہ مطمئن ہوگا، اور اپنی زندگی سے وہ خوش نہیں ہوگا، ٹینشن میں رہے گا، پریشانیوں میں جکڑا رہے گا۔ اب اس سلسلے میں بزرگوں کا کیا طریقہ تھا؟ امام اوزاعی لکھتے ہیں عیون الحکایات میں، کسی اللہ والے کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تلاش رہتی کہ کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی اللہ کا ولی مل جائے تو میں چند گھڑیاں اس کی صحبت میں گزار لوں۔ دیکھیں، جو صحبت ہوتی نا یہ انسان کو فائدہ بھی دے دیتی ہے، نقصان بھی دے دیتی ہے۔ انسان کو بلندیوں تک لے جانے والی صحبت ہوتی ہے اور پستیوں تک دھکیلنے والی بھی صحبت ہوتی ہے۔ اچھی صحبت ہے تو اوپر جائیں گے، بری صحبت ہے تو نیچے جائیں گے۔ اب سب سے بہترین صحبت دین کی محفلیں، قرآن کی مجلس، اللہ والوں کی باتیں، اولیاء کی محافل، یہ بہترین صحبت ہوتی۔ تو ان کو یہی تلاش رہتی کہ کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی نیک بندہ مل جائے تو میں اس کی صحبت میں چند لمحے گزاروں، اور اس کے لیے وہ کوشاں رہتے، سفر کرتے رہتے۔ امام اوزاعی لکھتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اپنے ایک سفر کا احوال سنایا، کہتے میں ایسے ہی اللہ والوں کی تلاش میں مصر میں تھا، اور میں نے وہاں ایک شخص کے بارے میں سنا، میں اس کے پاس چلا گیا تو کیا دیکھا، جذام کی وجہ سے، جذام کے مرض کی وجہ سے وہ ہاتھ بھی ضائع ہو گئے ہیں، اس کے پاؤں بھی ضائع ہو گئے ہیں، اور اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں، چلنے سے بھی قاصر، پکڑنے سے بھی قاصر، اور دیکھنے سے محروم۔ کہتا میں اس کے قریب گیا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، مناجات کر رہا تھا وہ اللہ والا۔ وہ کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے، تو نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا ہے، تو نے مجھے اپنی مخلوق میں سے کتنے زیادہ لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مولا تیری ساری مخلوق جن لفظوں سے تیری حمد کرتی ہے، تیرا شکر کرتی ہے، میں ساری مخلوق کے برابر تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بڑے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، شکر ہی کیے جا رہا ہے، شکر ہی کیے جا رہا ہے۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی چلی گئیں، اور پھر اتنا شکر کر رہا ہے بندہ۔ کہتے میں نے کہا ابھی مناسب وقت نہیں ہے، تو مناسب وقت میں پھر اس سے پوچھوں گا کہ تیری ان دعاؤں کا، اس طرح شکر ادا کرنے کا سبب کیا ہے، وہ کون سی نعمت ہے جس پر تو اتنا شاکر ہے، اور تو کمپیریٹیولی خود کو بہتر سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے لوگوں سے بہتر ہوں۔ کہتے میں نے پھر اس سے ملاقات کی، میں نے کہا میں نے آپ کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا، آپ اللہ کی حمد کر رہے تھے، بڑے حسین لفظوں سے حمد کر رہے تھے اور اس کا شکر کر رہے تھے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو مجھے بتائیں کہ کس بات پر شکر کر رہے ہیں۔ دل میں یہ تھا کہ آپ تو محروم ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ اس بندے نے کہا تو میرے ظاہر کو دیکھتا نہیں ہے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ میرے پاس بہت نعمتیں ہیں، تو دیکھتا نہیں ہے، اس لیے میں شکر کر رہا ہوں۔
کہا میرے دل میں یہ خیال تھا کہ ظاہری طور پر تو بڑی چیزوں سے یہ محروم ہے، تو میں نے کہا میں نے آپ کے ظاہر کو، آپ کی حالت کو دیکھا ہے، اسی لیے میں نے سوال کیا ہے کہ کس بات پر شکر کر رہے ہو؟ اس نے کہا اگر اللہ چاہے زمین کو حکم دے تو زمین مجھے اپنے اندر دھنسا نہیں سکتی، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو حکم دے میری کسی خطا پر، غلطی پر مجھے جکڑ کر پیس نہیں سکتے، گنہگاروں پر آسمان سے آگ برستی رہی، آگ کے گولے برستے رہے، مجھ سے بھی تو خطائیں ہوئی ہیں، اگر اللہ چاہے پکڑ فرمائے تو مجھ پر آگ نہیں برس سکتی، مجھے جلایا نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ دیکھ لے، اللہ نے نہ مجھے پانی میں غرق کیا، نہ زمین میں دھنسایا، نہ پہاڑوں نے پیسا، نہ آگ برسائی، میں اس کا شکر نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ اب دیکھیں سوچنے کا انداز ہے نا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ مولا میں ہاتھوں سے محروم ہوں، پیروں سے محروم ہوں، آنکھوں سے محروم ہوں، اس نے یہ سوچا کہ جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کروں۔ اب جب سوچ کا زاویہ بدل گیا تو زندگی کا رخ بدل گیا، اب وہ اللہ کا شاکر ہو گیا۔ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے تو ہم صرف اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، سوچ سوچ کر مغموم ہوتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس پر ہماری توجہ نہیں رہتی۔ ایک نعمت چھینی، فرض کریں کو مرض لاحق ہو گیا، اب تو ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے، جوانی میں امراض لگ رہے ہیں، وہ امراض جو بوڑھوں کے بارے میں سنتے تھے جوانی میں لگ رہے ہیں، تو ہم جب سنتے ہیں کہ بھی ڈائبٹیز ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی مرض ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو ہم صرف اسی پر سوچتے رہتے ہیں۔ بھئی جو نہیں ہوا ہو سکتا تھا اس پر بھی تو سوچو نا۔ کتنے ہم عمر ہوتے ہیں ہمارے جو ہماری عمر تک پہنچے ہی نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس پر بھی تو سوچے نا۔ اور کتنے آپ کے ایج فیلو آپ کو ایسے ملیں گے جو شدید امراض کا شکار ہیں، جن سے ہم بچے ہوئے، اس پر بھی تو سوچیں نا۔ تو زندگی خوبصورت تب ہوتی ہے کہ جو انسان کے پاس ہوتا ہے، انسان اس پر غور و فکر کرے، پھر اللہ اس کو شاکر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تیرے پاس کھانے کو بالکل روکھی سوکھی ہے تو پھر بھی شکر کرنے کے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہے۔ سوچ تو صحیح، اللہ نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں سے توڑ کر اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، اللہ نے تجھے دانت دیے ہیں، دانتوں سے چبا رہا ہے، تیرے منہ میں لعاب رکھا ہے جس سے تو لقمے کو تر کر رہا ہے، پھر تیری آنتوں کے ذریعہ سے تیرے معدے میں پہنچ رہا ہے، پھر وہاں سے پتے سے چند قطرے اس میں گرتے ہیں، پھر پروسیس اگلا شروع ہو جاتا ہے، پھر ریڈ سیلز، وائٹ سیلز الگ ہوتے ہیں، پروٹین الگ ہوتی ہے، کام کی چیزیں اس میں سے نکال لی جاتی ہیں، نمکیات نکال لی جاتی ہیں، پھر باقی حصے کو آگے خروج کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر بھی اگر تو غور کرتا رہے تو اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ایک بھی نعمت کا تو شکر ادا کرنا چاہے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا بندہ حاضر ہوگا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا اے بندے، کیا تو اپنے اعمال کے بدلے میں جزا چاہتا ہے یا میرے فضل اور رحم اور کرم سے جنت کی جزا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مولا میں نے گناہ تو کوئی کیا ہی نہیں ہے، نیکیاں کی ہیں، بڑی محنت کی ہے، اس کے بدلے اگر تو جنت دے تو کیا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک نعمت کا اس کی نیکیوں کے ساتھ ذرا موازنہ تو کرو۔ نعمتیں کتنی ہیں گن نہیں سکتے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذرا موازنہ تو کرو۔ جب اس نعمت کے ساتھ اس کے عملوں کو تولا جائے گا تو عملوں کا وزن تھوڑا، ایک نعمت کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔
وہ کہے گا مولا بس اپنے فضل سے بخش دے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی قیمتی نعمتیں ہیں اس کی، اللہ اکبر۔ حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت محمد بن واسع سے ہوئی، بہت بڑے یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے ہاتھ پہ دانہ نکلا ہوا تھا، پھوڑا نکلا ہوا تھا، بڑا تکلیف دہ تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا تو میں دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا، حضرت محمد بن واسع کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اتنی تکلیف میں ہے، ہاتھ کے اوپر اتنا بڑا زخم بنا ہوا ہے۔ تو وہ مجھے فرمانے لگے کیوں بھائی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں تو اس پر اللہ کا شکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت اس میں شکر والی کیا بات ہے؟ ہر حال میں شاکر زبان رہنی چاہیے، لیکن ذرا مجھے اس کی حکمت بتائیں کہ آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا زخم ہے، اس میں آپ کس بات پر شکر کر رہے ہیں؟ فرمایا اس بات پہ شکر کر رہا ہوں یہ دانہ یہ زخم میری آنکھ میں نہیں آ گیا، اس بات پہ شکر کر رہا ہوں میری زبان پہ نہیں آ گیا، اس بات پہ شکر کر رہا ہوں میرے ان اعضاء پر نہیں آ گیا جس کو میں معالج کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، اس نے زخم یہاں پر دیا ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ سوچ ہے، بس سوچ کا تھوڑا سا زاویہ چینج ہوتا ہے تو انسان کی زبان شاکر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو حازم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں، شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اعضاء عطا فرمائے ہیں نا، ہر عضو کا شکر ہے، ہر عضو کا شکر ہے، عضو کے اعتبار سے تم شکر ادا کرو گے تو پھر تم صحیح معنوں میں شاکر بنو گے۔ صرف زبان سے کہتے رہنا مولا تیرا شکر، یہ حقیقت شکر نہیں ہے، یہ بھی شکر ہے لیکن حقیقت شکر نہیں ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ ہر عضو سے شکر ادا کیا جائے۔ اب اس نے سوال کیا جناب پھر بتائیں آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو دیکھو، اچھا دیکھو تو خوش ہو جاؤ، کبھی کو برا دکھ جائے تو اس پر خاموش ہو جاؤ، اس کو آگے نشر نہ کرو، چھپا دو اس کو۔ اس نے کہا حضرت کانوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اچھا سنو، جس کے سننے کا حکم ہے اس کو سنو، اور اگر کوئی کانوں میں غلط پڑ جائے تو اس کو پوشیدہ رکھو، آگے نشر نہ کرو۔ حضرت ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا جائز کام کرو، جو کام جائز ہے نا وہ ہاتھوں سے کرو، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہاتھوں سے نہ کرو۔ وہ ہمارے فیصل آباد کی ایک شاعر بڑی خوب بات انہوں نے کہی، وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو جس مقصد کے لیے آنکھیں دی ہیں کبھی اس مقصد پر بھی تو خرچ کریں نا، جس مقصد کے لیے کان ہے کبھی اس پر بھی تو خرچ کریں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دکھتا نہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں۔ کن کے بارے میں کہا؟ جو آنکھوں والے تھے، جو زبان والے تھے۔ جس نے زبان سے حق بات نہیں کہی اس کو گونگا کہا، جس نے حق سن کر قبول نہیں کیا اس کو بہرا کہا، جس نے حق دیکھ کر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو اندھا کہا قرآن نے، اور جس نے غور و فکر نہیں کیا فرمایا ان کے پاس دل تھے، قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے تھے لیکن انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود، دل ہونے کے باوجود ہماری راہ کی طرف نہیں ان کو خرچ کیا۔ فرمایا یہ تو انعام ہیں، جانور ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں نا، کان تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، دل تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، لیکن غور و فکر نہیں ہے ان کے ہاں۔ تو حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرمہ والا شیخ بڑی خوب بات کہا کرتے تھے، کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اس نے حیوانوں کو پیدا کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ حیوان اس کے اندر اللہ نے خواہشات نفسانی کو رکھ دیا ہے، عقل نہیں ہے اس میں، خواہش ہے، غصہ ہے۔ فرشتے ہیں
ان کے اندر خواہشات نفسانی نہیں ہیں، یہ عقل ہے، فہم ہے، اللہ نے اپنا راستہ دکھایا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ انسان میں دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، غصہ ہے، شہوت ہے، عقل ہے، فہم ہے، صراط مستقیم کے ذرائع اس پر کھول دیے، جو جانور میں تھا وہ بھی رکھ دیا، جو فرشتوں میں تھا وہ بھی رکھ دیا۔ اب اگر یہ جانوروں جیسے عمل کرے تو جانور جیسا نہیں، جانور سے بدتر ہے، کیونکہ فرشتوں جیسی صفت بھی تھی۔ اب جس نے جانوروں جیسا کیا، خواہش آئی، دل چاہا، جن سے مخالف کی کشش ہوئی، ضرورت پوری کر لی، بس میرا دل چاہا تھا، میرے پاس پیسے تھے، میں پرچیز کر سکتا تھا۔ تم میں اور جانور میں فرق نہیں ہے، بلکہ جانور سے بدتر ہو۔ اللہ نے عقل بھی تو دی تھی نا، فہم بھی تو دیا تھا نا، رسول پاک نے بتایا بھی تو تھا نا، جب پہلی نگاہ پڑے تو جھکا لینا، دوسری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، تمہیں یہ بھی تو دیا گیا تھا، جانوروں کے پاس یہ نہیں تھا۔ تو جانور نے اگر ایسا کیا تو وہ تو جانور تھا، تم تو انسان تھے نا۔ اور پھر شاہ صاحب بڑی خوب بات کہتے تھے اگر نفس برائی کی طرف راغب کرے، ماحول بھی ایسا ہو، اور پھر بھی بندہ نگاہوں کو جھکا لے، میرے رب نے روکا ہے۔ اب یہ فرشتوں کے عمل جیسا ہے، فرشتے بھی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اے انسان، اس حال میں جب تیرا نفس تجھے برائی کی طرف راغب کر رہا ہے، تو برائی سے بچے تو فرشتوں جیسا تو نہیں ہے، فرشتے میں تو نفس تھا ہی نہیں، تو اگر بچتا ہے تو تیرا یہ عمل فرشتوں سے بھی افضل ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ حضرت ابو حازم کا قول مکمل نہیں ہوا، پوچھا حضرت ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا جائز کام کرو، ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ روکو۔ کہا حضور پیٹ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا پیٹ کا شکر یہ ہے نچلے حصہ میں تو کھانا ہو اور اوپر علم ہو، سارے پیٹ کو کھانے سے نہ بھر لو، سوجھ بوجھ فہم و فراست بھی رکھو۔ کہا حضرت شرم گاہ کا شکر کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک حصہ ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ تو قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو اپنی زوجہ تک محدود رکھتے ہیں، اپنی ازواج تک محدود رکھتے ہیں، یہ شرم گاہ کا شکر ہے۔ کہا حضور پیروں کا شکر کیا ہے؟ بڑی خوب بات کہی، فرمایا کسی نیک انسان کو دیکھو نا جو زندہ ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو جیسے وہ عمل کرتا ہے ویسے کاموں کی طرف دوڑ دھوپ کرو، یہ پیروں کا شکر ہے۔ کسی نیک انسان کو دیکھو جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اس اعتبار سے قابل رشک ہے، تو تم بھی کوشش کرو اور جڑ جاؤ ان نیک کاموں کی طرف اور خود کو مشغول کر دو، یہ پیروں کا شکر ہے۔ اور اگر کسی گنہگار انسان کو دیکھو دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور اس کے برے عملوں کو دیکھو اور اپنے پیروں کو ان جیسے کاموں کی طرف خرچ نہ کرو، یہ پیروں کا شکر ہے۔ فرمایا اگر تم اعضاء کا اس طرح شکر ادا کرو تو واقعی تم شاکر ہو۔ اگر تم صرف زبان سے کہتے رہو کہ میں شکر کرتا ہوں اور اعضاء کو اس کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے رہو، تو تمہارا حال اس شخص کے جیسا ہے جس کے پاس کپڑا ہے اور اس نے اس کو سلائی بھی نہیں کیا، پہنا بھی نہیں، اور اس کے کونے کے تھاما ہوا ہے اور اس کا بدن ننگا ہے۔ ایسے کپڑے کا اس کو کیا فائدہ جس کو اس نے پہنا ہی نہیں ہے؟ تو صرف زبان سے شکر کرنے کا فائدہ نہیں جب تک ہم اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے شکر میں صرف نہ کر دیں۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔